بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا باکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پر رزق کی بارش ہونے لگی؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین مکرم، میری آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے کس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جسے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں کہ گھر میں دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو وہ گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھالے، شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کرے، اس کے لیے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے، روزگار مل جاتا ہے، جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ جہیز لانا مراد نہیں، عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازم کر لے۔ شوہر اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکے۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ہی یہ پڑھتی رہے، جس میں اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے، جو اللہ پاک کے 2 بہترین اسماء مبارکہ ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے،
کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب اللہ غنی ہے، اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق اور دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارک دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو اس ویڈیو میں بتائے گئے اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں بیوی دونوں کے درمیان میں محبت بھی بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا، اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ان مبارک دو اسم یا غنیو یا ودودو کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کرے اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاقی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت ختم نہیں ہو سکتی، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو پیار اور محبت سے رہنا ہی نہیں دیتے۔ یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار اور محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی ہو جائے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ جو محتاج و غریب ہیں ان کو رزق حلال عطا فرمائے، جو میرے سننے والے ہیں ان سب کے جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔